طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 304 میں سورۃ الحشر آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 17 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. کلمت کا مثلی میں کاف پہ میم پہ ثا پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. حرف ثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت الذین میں حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر لام کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہیں، لام ساکن اور لام متحرک. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف القاف آتا ہے کلمت قبلہم. قاف حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. کیونکہ قاف حروف التفخیم میں سے ہے اور غنہ میں اگلے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہمیں یہ غنہ کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. من قبلہم. کلمت قبلہم میں قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. با پہ جزم ہے. یہاں با کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف البا کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. قابلہم. کلمت قریباً میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. را کے نیچے زیر ہے، یہاں را کا حکم ہے ترقیق، تو ہمیں حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. قریباً. آخری میں با پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف الدال آتا ہے کلمت داقو. دال حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. قریباً ذاقو. کلمت امرہم میں میم ساکن کو ظاہر کریں گے اور را کے نیچے زیر ہے تو حرف را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت عذابن میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. آخری میں با پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف الالف آتا ہے کلمت علیم. الف حروف الاظہار میں سے ہے. اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. عذاب علیم. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. کلمت الشیطان میں شین پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر شین کو پڑھیں گے. تو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں تو کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے. مد الف میں پیچھے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں، تو کیونکہ اس کے پہلے حرف تو ہے تو ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے.
الشیطانی۔ کلمت اذ میں حرف الدال پہ جزم ہے تو ہمیں دال کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت قال میں قاف ہے اور اس کے بعد مد الف ہے تو ہم یہ دونوں حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، قال۔ کلمت للانسان میں نون ساکن ہے، پھر حرف السین ہے، سین حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، للانسانی۔ کلمت اکفر کی شروعات میں الف ہے لیکن یہ حمزۃ وصل ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے، کلمت انسانی کے بعد حرف الکاف کو پڑھیں گے۔ کیونکہ یہاں کاف ساکن ہے تو ہمیں کاف کو ہمزے سے پڑھنا ہے۔ ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے، للانسان اکفر۔ کلمت اکفر میں آخری میں را پہ جزم ہے تو ہم حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت فلما میں میم پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر میم کو پڑھنا ہے۔ کلمت انی میں 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے۔ کلمت بریئن میں یا پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد واجب متصل ہے۔ مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ آخری میں حمزہ پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت من کا۔ میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے۔ ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے، بریء منک۔ کلمت منک میں نون ساکن ہے، پھر حرف الکاف ہے تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے کیونکہ یہاں حکم ہے اخفاء، منک۔ کلمت انی کے آخری میں یا پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے۔ مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت اخوافوں میں حرف الخا ہے، خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، خا حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم خا کو اور اس کے بعد مد الف کو دونوں کو تفخیم سے پڑھیں گے، اخوافو۔ آخری میں کیونکہ فا پہ پیش ہے تو لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم، تو ہم حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، اخواف اللہ۔ کلمت رب میں را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ زبر ہے، با پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر با کو پڑھنا ہے، اور کیونکہ تشدید زبر کا ہے تو ہم زبر کو ظاہر کریں گے، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين۔ کلمت عاقبتہما میں قاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، با پہ تا پہ زبر ہے اور ہا پہ پیش ہے تو ہمیں یہ تینوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے، عاقبتہما۔ آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت انہما میں نون پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے۔ کلمت الناری کے آخری میں را کے نیچے زیر ہے، یہاں را کا حکم ہے ترقیق تو ہم حرف را کو پتلی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت خالدینی میں خا کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے پڑھنا ہے، حرف دال پہ زبر ہے تو ہم دال کو زبر سے پڑھیں گے، خالدینی۔ کلمت جزاء میں مد واجب متصل ہے تو ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت الظالمین میں حرف الضو ہے، ضو کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، ضو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں ضو کو اور اس پہ جو کہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے تو ہم مد الف کو بھی تفخیم سے ادا کریں گے، اور حرف الضو پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر ضو کو پڑھنا ہے، الظالمین۔
فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمین۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم۔ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين۔ فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين۔ ان کا حال ان لوگوں کا سا ہے جو ان سے کچھ ہی پیشتر اپنے کرتوت کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ منافقوں کی مثال شیطان کی سی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ سروکار نہیں، مجھ کو تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔